اگر اکثر اوقات آپ بلوچستان کی طرف جا رہے ہو، واپسی آ رہے ہو اور بحفاظت جانا آنا آپ کا لگا ہوا ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حالات صحیح ہیں، وہاں کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی معاملات خراب نہیں ہے، تو یہ آپ کی جو ہے نا صرف خام خیالی ہو سکتی ہے، آپ کی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ تو حالات بالکل خراب ہیں، بلوچستان کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں وہاں کیا کیا معاملات ہوئے، کہاں پر کیا حملے ہوئے اور کون کون سے شہر میں کیا کیا چیزیں ہوئیں، تو اسی ویڈیو کے اندر ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، تھوڑا بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سمندری پٹی میں کون سا شہر ہے جہاں پہ حالات خراب ہیں وہ بھی اسی ویڈیو کے اندر آپ کو بتاتے ہیں۔ تو پہلے آپ یہ دیکھیں، موٹر اٹیک آن این ہاؤس 6، اس میں یہ کچ کا ایک علاقہ ہے، کچ ایک شہر ہے بلوچستان کے اندر، وہاں پہ ایک جو ہے اٹیک ہوا تھا، اس میں 6 لوگ مارے گئے۔ یہ خاندانی دشمنی یا اس طرح ذاتی دشمنی کا ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن کنفرم یہ ہے کہ 6 بندے کچ کے علاقے میں خالی مارے گئے۔ پچھلے 24 گھنٹے کی جو خبریں تھوڑی بہت جو بلوچستان کے حوالے سے وہ میں شیئر کر رہا ہوں۔ اچھا، کڈنیپنگ ہوئی ہے خضدار کے اندر، اس کڈنیپنگ کے اندر کیا ہوا ہے کہ 15 سے زیادہ لوگوں کو کڈنیپ کیا گیا ہے، جس میں سے بیشتر کا تعلق سندھ کے ساتھ ہے، اور کچھ لوگ جو ہے جو لوکل ہے جن کا تعلق خضدار کے ساتھ ہے۔ تو زیادہ تر جو میگزیمم لوگ جو کڈنیپ ہوئے ہیں خضدار کے اندر لیبر ہوئے ہیں، لیبرس جو ہیں ان کو کڈنیپ کیا گیا ہے، ان کا تعلق بھی سندھ کے ساتھ ہے۔ تو لازمی نہیں ہے پنجاب، دیکھو برائی کبھی بھی کسی پر بھی آ سکتی ہے جس کا تعلق کہیں سے بھی ہو۔ اچھا، یہ خبر پسنی کے حوالے سے ہے کہ پسنی کے اندر جو ہے نا فشری ڈپارٹمنٹ آفیسر اپوائنٹڈ ان پسنی سیز پارلیمنٹری سیکٹری۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہاں پہ جو ہے نا اپوائنٹمنٹ کیا جا رہا ہے پسنی کے اندر فشری ڈپارٹمنٹ کو، ٹھیک ہے نا، فشری ڈپارٹمنٹ کے اندر۔ اب دیکھو کہ یہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اس سے مچھلی والوں کا کیا لینا دینا ہے وہ بھی دیکھیں گے، لیکن یہ دیکھیں 2 افغان وومن امونگ 8 کلڈ ان پنجگور شوٹنگ۔ تو آفیشل سیز بوٹ وہیکلس موونگ کیری۔ اچھا، یہ خبر ہے پنجگور کے حوالے سے کہ 2 گاڑیاں تھیں جن میں اسلحہ تھا، اور یہ شک کیا جا رہا ہے کہ وہ انلیگل جو ہے نا افغانستان کے راستے سے یورپ جا رہے تھے لیکن بلوچستان سے ہوتے ہوئے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ 2 عورتیں جو افغان نیشنلسٹ تھے وہ ماری گئی ہیں، اس کے علاوہ 6 ادر لوگ جو تھے وہ بھی مارے گئے۔ تو یہ جو ہوا ہے نا اس کے اندر کچھ بلوچ بھی تھے، لیکن اب وہی مسئلہ ہے پنجگور میں، اور پنجگور جو ہے وہ بارڈر کے ساتھ ہے، ایرانی بارڈر کے ساتھ، وہاں پر یہ معاملہ ہوا ہے۔ اور 2 گاڑیاں جس میں دیکھیں آفیشیل سیز دا اٹیکرس ور اوور a dozen in number of heavy weapon including the rocket launchers وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائی اگر یہ خبر یہاں سے تھوڑی سی کنفیوز کر رہی ہے، اگر وہ 2 گاڑیوں میں 6 لوگ تھے، افغان نیشنلسٹ تھے، وہ انلیگل طریقے سے ایران سے ہوتے ہوئے یورپ جا رہے تھے یا بلوچستان سے ہوتے ہوئے، تو ان کے پاس ہیوی ویپن کیسے آ گئے، یا ہیوی ویپن اور راکٹ وغیرہ تو انہوں نے یوز کیوں کیا، اٹیک کیوں کیا؟ یہ خبر اپنے اوپر جو ہے نا پھر وہ مسائل چھوڑ کے جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں کیمرہ ول انسٹال ان میجر سٹیز اینڈ سرویلنس کے لیے، یہ جو ہے نا گورنمنٹ آف بلوچستان نے فیصلہ کیا ہے کہ سیف سٹی بنائیں گے بلوچستان کو، اور سرویلنس کے لیے جو ہے نا ہائی ریزولوشن کیمراز وغیرہ کو انسٹال کریں گے پورے شہر کے اندر، پورے بلوچستان کے بڑے بڑے شہروں کے اندر۔ تو اب دیکھیں حالات کیا چل رہے ہیں، ڈیلی بیسس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ڈیلی بیسس کے اوپر لوگ مارے جا رہے ہیں، لیبر کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے۔ خضدار کے اندر جو بھی خبر میں نے دی ہے 14-15 لیبر کڈنیپ ہوئے ہیں، جن کا زیادہ تر کا تعلق سندھ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ خام خیالی میں نہیں رہیں، اگر جب جنگ ہوتی ہے، معاملات خراب ہوتے ہیں، تو خام خیالی میں دوسرے لوگ یہ رہ رہے ہوتے ہیں کہ صرف پنجاب کے لوگ ٹارگٹ ہوں گے، نہیں، جب برائی آئے گی، جب حالات خراب ہوں گے، جب ایک وار زون ہوگا تو اس پہ ہر بندہ افیکٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان خبروں کو میں اسی لیے زیادہ تر کوشش کروں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جان پوچھ کر، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے۔ بہت سارے لوگوں کی خام خیالی ہوتی ہے کہ جنگ صرف ایک طبقے کے ساتھ لڑی جا رہی ہے یا ایک طبقہ صرف اس سے متاثر ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ابھی میں نے خبر آپ کو دی کہ خضدار کے اندر جو لیبر زیادہ تر کڈنیپ ہوئے ان کا تعلق سندھ کے ساتھ ہے۔ تو اسی طرح باقی ڈیلی بیسس کے اوپر جو اٹیک ہو رہے ہیں، الحمدللہ آپ نے دیکھا گوادر میں بھی کچھ حملوں کی اطلاع ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ خبریں تھوڑی الگ ہیں، وہ BLA والوں کی ویب سائٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، جو گوادر پہ 1-2 حملے اور چھوٹے موٹے ہوئے ہیں، اور گھر تو وہاں ویسے ہی وہاں سمار کیے جا رہے ہیں۔ وہ خبر میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی گوادر کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ پسنی کا بتایا، پسنی کے اندر چھوٹے چھوٹے حملے بھی ہوئے ہیں 2-3۔ اس سے پہلے جو بڑا حملہ ہوا تھا BLA کی طرف سے، اس میں بھی پسنی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اس کے بعد بھی پسنی میں حملے ہوئے، اور پسنی کا بھی میں نے آپ کو وہ ایک خبر اور بھی دی فشری ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے۔ تو بلوچستان کے جو اوور آل جو حالات چل رہے ہیں، کچ کے اندر میں نے ابھی آپ کو بتایا، کچ کے اندر جو ہے نا 6 لوگوں کو مارا گیا ایک گھر کے اندر، اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ بھی پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ تو اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے کل ملا کے ہر جگہ میں یا شہروں کے اندر خضدار میں ہو رہے ہیں، پسنی میں ہو رہے ہیں، کچ میں ہو رہے ہیں، تو گوادر وغیرہ اس طریقے کے معاملات چل رہے ہیں۔ پنجگور کا بڑا حملہ ہوا ہے، 2 گاڑی میں 6 بندے، ٹھیک ہے، اور افغان نیشنلسٹ بتائے جا رہے ہیں۔
لیکن سارے اس میں افغان نیشنلسٹ نہیں ہیں، کیونکہ وہاں لوگ احتجاج کر رہے ہیں روڈ بلاک کر کے۔ اگر وہ انلیگل طریقے سے افغانستان سے ایران یا بلوچستان سے ہوتے ہوئے جانا چاہ رہے تھے پنجگور سے، تو پھر ان کے لیے لوگ احتجاج کیوں کریں گے؟ ایک تو سوچنے کی بات یہاں پہ بھی انسان کو سوچنی چاہیے، اور ان کے پاس ہیوی ویپن کہاں سے آیا؟ اگر جو انلیگل کوئی جاتا بھی ہے تو ویپن لے کے جائے گا اپنے ساتھ، تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ خبر کے اندر خبر ڈال تو دی ہے، لیکن وہ خبر کے ساتھ جڑتی نہیں ہے۔ تو اوور جو حالات ہیں، اور گوادر آپ کو دکھاتے ہیں۔ گوادر دیکھیں، بڑا خوبصورت شہر ہے، اس کو بھی بالکل سیف سٹی بنایا جا رہا ہے۔ سرویلنس کیمرے وغیرہ یہاں پہ بہت سارے لگائے گئے۔ یہ کانٹیننٹل ہوٹل ہے، یہاں میں گیا بھی تھا گوادر کے اندر۔ یہ چائنیز کا ہوٹل ہے، یہاں سارے چائنیز ہوتے ہیں، یہاں سیکورٹی بہت سخت ہوتی ہے۔ تو میں نے 3-4 دن گوادر میں گزارے تھے، بڑا مزہ بھی آیا تھا۔ اس وقت حالات تھوڑے بہتر تھے۔ حالات تو خیر کبھی بھی بہتر نہیں ہوتے، لیکن میں پچھلے سال کی بات بتا رہا ہوں۔ تو وہاں میں نے 3-4 دن گوادر میں گزارے، اور میں نے مچھلیاں بھی خریدی، تھوڑی فشنگ بھی کی، لوگوں سے ملا جلا۔ لوگوں کے جو تاثرات تھے میں آلریڈی آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ گراؤنڈ کے اوپر جو لوگ ہیں نا، وہ بہرحال حکومت پاکستان سے یا حکومت بلوچستان سے مکمل طور پہ ناخوش ہیں۔ کسی اینگل سے بھی وہ حکومت پاکستان یا حکومت بلوچستان سے خوش نہیں ہیں، اور اس کی وجہ آپ لوگ کو ساری کے ساری پتہ ہے۔ ریسورسز وہ سمجھتے ہیں ہماری ریسورسز دوسرے لوگوں کو دے دیے ہیں، ہمارے منرلز دوسرے لوگوں کو دے دیے ہیں، ہماری بنیادی سہولیات جو ہمیں دی نہیں جا رہی، ٹھیک ہے، اور پسماندگی کی طرف ہمیں لے کے جایا جا رہا ہے، اور دن بدن جو معاملات ہیں۔ اسی طرح تفتان کے اوپر ایک بم دھماکہ ہوا تھا 2 دن پہلے، ایران بارڈر کے ساتھ تفتان شہر ہے، وہاں پر وہ گیس پائپ لائن پھٹی تھی۔ تو بالکل جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا، بالکل ایسا ہی معاملہ تھا، اس سے بھی خطرناک آگ تھی، اور ایک بڑا زوردار دھماکہ دور دور تک، تقریباً 20 کلومیٹر دور تک اس کی آواز سنی گئی تھی، جو گیس پائپ لائن کو پھاڑا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب کس نے پھاڑا آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، وہ معاملات وہاں پہ بھی خراب چل رہے ہیں۔ تو آخر میں پھر وہی کہ اسٹاپ، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس کو سب کو بند کیا جائے۔ معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، اور جو اگلا BLA کی طرف سے ایکسپیکٹڈ جو کوئی بڑا حملہ ہو سکتا ہے 2-4 مہینے بعد، جس میں ڈرونز کا استعمال بھی ہو سکتا ہے، پھر یہ جنگ اور بڑھ سکتی ہے مزید زیادہ۔ تو اوورآل میرا مشورہ یہی ہے، اسٹاپ کیا جائے اس وار کو، اور آخر میں پھر وہی بلوچستان حکومت کی وہی بات کہ سرولنس کیمرے کو لگانا چاہیے، لگائیں گے ہم بڑے بڑے شہروں میں، اور سیف سٹی بنائیں گے۔ تو بھائی سیف سٹی آپ لوگ بالکل بنائیں، لیکن پہلے بنیادی سہولیات تو لوگوں کو آپ لوگ دیں۔